السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 12 سطر نمبر 4 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ شعبہ عربی کا لفظ ہے، یہ ایک شاخ کو کہتے ہیں، یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں اور شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے ادنا جو شعبہ ہے، سب سے ادنا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور حیا کو ایمان کا شعبہ کیوں کہا گیا؟ سوال تو یہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ اس لیے بھی ہے کہ حیا جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے، وہ تمہیں نیکی کی طرف لاتا ہے۔ جو چیز گناہوں سے روکے، نیکی کی طرف لائے، وہ ایمان کا حصہ اور شاخ ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ دو چیزیں یعنی حیا اور ایمان اکٹھے ہیں، ایک ہی چیز ہے یہ۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دوسری بھی نہ ہوگی، یعنی کہ اگر حیا ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، ایمان نہیں تو حیا نہیں، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ آج کل انسان اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، نہ مرنا ہے، نہ قبر ہے، نہ موت ہے، نہ میت ہے، نہ کفن ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کی 90 آیت میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم انصاف کرو، تم انصاف کرو بالعدل والاحسان، اور تم بھلائی کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور تمہیں منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور ریانی سے، بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور تمہیں سرکشی سے منع فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دھیان کرو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی وہ دھیان کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کل کے اس دور میں، اب میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ حیا اور ایمان ایک چیز ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کچھ دنوں پہلے، بلکہ اب بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بکواس اتنی بڑی جو کی جا رہی ہے، دیکھیں اس میں یہ لوگ کسی ایک کا پردہ نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ تم اپنے حقوق لینا چاہتے ہو تو اپنے شوہروں سے جا کے لو، تم یہاں چوکوں پہ کس سے حقوق لینے آئے ہو؟ یہ تنقید میں ان لوگوں کی نہیں کر رہا، بل ان لوگوں کے جرم کی کر رہا ہوں۔ یہ جرم ہے اور اسے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے، یہ جرم ہے، اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دکھا دیں گے۔ جب تم حیا سے ہٹ چکے ہو تو تمہارے اس دماغ میں، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں، تمہاری روح نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اب تمہارا ایمان باقی نہیں رہا، اب تم جو بھی کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کے نہیں گئے؟ کیا تمہارے سامنے کتابیں نہیں ہیں؟ کیا قرآن شریف تمہیں حکم نہیں کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا؟ بے پردگی تو عام ہے، ہر گھر میں ہے، یعنی جگہ کثیر تعداد میں عورتیں ایسی ہیں جو بے پردگی تک اتر آئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو وہ کہتے کہ یہ عورتیں جتنی بھی ہیں بغیر کسی کام کے باہر نکلیں تو ان کے لیے حرام قرار دے دیتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ حالات نہیں دیکھے، لیکن اندازہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں گانا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، اور یعنی عام ہو جائے گی، یعنی یہ سب گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ آج کل کوئی پردہ نہ، کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، پردہ ہی تو نہیں کیا، پردہ نہیں کیا، یعنی تم اپنے شوہر کے علاوہ ساری دنیا کے سامنے جس کو اپنا منہ دکھاؤ گے اس کے جو گناہ ہے وہ آپ کے سر چڑھے گا۔ مرد کو پردہ نہیں کہا گیا، عورت کو کہا گیا جب تم اپنے شکلوں کو، اپنے جسم کو دکھاؤ گے تو مرد کیسے رک سکتا ہے؟ مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دیکھو، اگر تمہاری نظر پڑ جائے تو تم اپنی نظریں نیچی کر لو، یہ مرد کے لیے حکم ہے، لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ چھپائے اپنے جسم کو۔ جب وہ اپنے جسم کو نہیں چھپائے گی، وہ فحاشی اور یعنی میں عام ہو جائے گی، تو یہ بتائیں یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم حکمرانوں کو سارا دن کوستے رہتے ہیں، فلاں حکمران ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں بندے نے یوں کر دیا۔ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم کسی ایک پہ انگلی اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ یہ جہاں بہت ہی گناہوں میں گھر چکا ہے، اب اس گناہوں سے نکلنا مشکل ہے۔ اب کرونا جیسی بیماریاں تو عام ہیں، یہ تو چھوٹی موٹی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے کہ میں عذاب بھی دکھا سکتا ہوں، پورے روڈوں کو خالی کر دیا ہے، پورے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بھی 3 سال اجازت نہیں دی کہ تم میرے گھر میں نہ آنا۔ اب یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہ، مہنگائی ہماری وجہ سے ہے۔ حکمران کیا کریں؟ جس کے ہاتھ میں ایک ملک دے دیا گیا وہ کیا کرے؟ کسی حکمران کو کوسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم لوگ نمازی بن جاؤ، ہم لوگ نمازی بن جائیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، اس کو پڑھنا سینے سے لگا کے پھر چوم کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا قرآن شریف صرف چومنے کے لیے رہ گیا؟ ہم لوگ قرآن کو سینے سے لگائیں، ایمان کو سینے سے لگائیں، حیا کو سینے سے لگائیں۔ جب ہم خود سیدھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں ایسا تاریخی کوئی معیشت میں کامیابی آئے گی، ایسی تاریخی کامیابی آئے گی کہ پوری دنیا حیران رہے گی۔ یقین کریں، آج اگر پاکستان اتنا محفوظ ہے، پاکستان بچا ہوا ہے، اس مہنگائی کے باوجود، دیوالیہ ہو جانے کے باوجود اگرچہ بچا ہوا ہے، تو وہ قال اللہ قال رسول ہے، وہ وجہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہیں، وہ علماء ہیں، وہ حفاظ ہیں، وہ قراء ہیں، جو مدرسوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یا پھر وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف کو باقی رکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں یہ مانگ رہے ہیں اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اصل مخلص وہ ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکمران مخلص ہیں کہ نہیں، ہم خود اپنی گریبان کو میں جھانکیں، اپنے اعمال سے ہی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھے اور ہمارے معیشت کو اچھا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔